فقیروں کی پہاڑی۔ بڑی بڑی آنکھوں والے خوش شکل نوجوان نے گھسی ہوئی بش شرٹ، میلی پتلون اور شکستہ جوتے پہن رکھے تھے۔ اس نے ریستوران کے اندر جھانک کر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایرانی سے کچھ دریافت کیا۔ ایرانی نے انکار میں سر ہلا دیا تو نوجوان نے خاموشی سے چار مینار کا ایک پیکٹ خریدا اور کچے برآمدے کی ایک بینچ پر بیٹھ کر سامنے کی رونق دیکھنے لگا۔ برآمدہ دراصل ایک بڑا سا چھپر تھا، لیکن اندر پختہ ہال کی دیواروں پر سبز رنگ کے ٹائل لگے تھے اور ایک بڑے سے آئینے پر ایک بے حد بھدی اور بھیانک سینری پینٹ کی گئی تھی۔ سنگ مرمر کی گندی میزوں پر زائرین ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور ایک کونے میں بوائے ایک گندے پانی کی بالٹی میں پلیٹیں ڈبو کر نکال رہا تھا۔ چھپر کے باہر پہاڑی کے دامن میں موٹریں، لاریاں اور ڈانڈیاں کھڑی تھیں۔ سرخ مٹی کے کچے راستے پر بگولے اڑ رہے تھے اور سامنے پہاڑی کی تین مہیب چوٹیاں دھوپ میں چمکنے لگی تھیں۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ نوجوان کی نظریں منظر کا جائزہ لیتے لیتے مس موہنی بالا پر جا رکیں، جو اپنی طویل کار سے اتر کر ڈانڈی میں سوار ہو رہی تھیں۔ اس کی فربا ممی نے ٹفن باسکٹ اٹھا رکھی تھی۔ دوسری ڈانڈیوں میں بوڑھے پارسی اور بیمار یاتری سوار ہو رہے تھے۔ بیشتر زائرین ذوق در ذوق پہاڑ کی سیڑھیاں چڑھنے میں مصروف تھے۔ لاریوں کے اڈے اور پہاڑی کے درمیان ایک جوہر سا تھا جس میں پتھروں کی پگڈنڈی بنی تھی۔ ایک بے حد لمبے قد کا زنانہ سرخ بال کندھے پر جھٹکائے پگڈنڈی کے وسط میں کھڑا تھا۔ مس موہنی بالا کی ڈانڈی جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے ہاتھ مٹکا کر کہا، مراد پوری ہونے پر پورے 100 روپے لوں گی۔ موہنی بالا سہم کر اپنی جاپانی چھتری کی اوٹ میں چھپ گئی۔ نوجوان سگریٹ پھینک کر چھپر سے نکلا اور ڈانڈی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پہاڑی کے نیچے سیمنٹ کا نیا راستہ بن رہا تھا۔ درگاہ کے برہمن مجاور پھاٹک کے پاس کرسی پر بیٹھے زائرین کو انگریزی کا پمفلٹ دیتے جا رہے تھے جس میں سڑک پکی بنانے کے لیے عطیوں کی درخواست کی گئی تھی۔ نوجوان نے پھاٹک میں داخل ہو کر سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ یہاں سے پہاڑی کے گھنے جنگل میں بنی ہوئی فقیروں کی صاف ستھری جھوپڑیاں شروع ہوتی تھیں، جن کے سامنے مقدس تصاویر، مالائیں اور تسبیحیں بک رہی تھیں۔ ایک فقیر نے ایک 3 سالہ بچے کو شیو مہاراج کے بھیس میں ایک چٹان پر بٹھا رکھا تھا۔ بچہ بڑے صبر سے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ سیڑھیوں کے دونوں جانب ان گنت کوڑھی صدائیں لگا رہے تھے۔ جھوپڑیوں کے مختصر برآمدوں میں کاسے رکھے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ کالج میں پڑھتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ ہیرو بنے گا اور مس موہنی بالا کا لیڈنگ مین کہلائے گا۔ یہ بچگانہ خواب تو خیر بہت جلد ٹوٹ گیا، مگر آج اس وقت مس موہنی بالا کا بے ضرر سا تعاقب کرنے میں کیا حرج تھا؟ لہٰذا وہ ڈانڈی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کوڑھیوں کے اس افراد کے علاوہ جو وطن عزیز کے 2 بڑے فرقوں ہندو اور مسلمان سے تعلق رکھنے کا فخر رکھتے تھے، پہاڑی پر ہر وضع کا اپاہج موجود تھا۔ اندھے، لنگڑے، لولے، لنجے اور ایسے بھکاری اور بھکارینے جن کے محض دھڑ ہی سالم تھے۔ چٹانوں پر آڑے ترچھے لیٹے صدائیں لگا رہے تھے۔ لمبے چوغے والے، آنکھوں میں سرما لگائے، 1000 دانہ تسبیح پھراتے قلندر، مجذوب بھنگ کے نشے میں مگن سادھو، فقیروں کی یہ عظیم الشان کامن ویلتھ یقیناً لرزاخیز اور حیرت انگیز تھی۔ یاتریوں کی قطاروں میں سندھی تاجر اور جارجٹ نائلون کی ساڑیوں میں ملبوس ان کی خواتین، ٹرانزسٹر سنبھالے بانکے چھیلے لڑکے، بوہرے، کھویے، پارسی، گجراتی، مرہٹے، پنجابی، ہندو اور مسلمان، سبھی رواں دواں ہانپتے کانپتے بھکاریوں کے سامنے سکے پھینکتے چوٹی کی طرف چڑھنے میں منہمک تھے۔ اوپر جا کر جنگل گھنا ہو گیا تھا۔ ایک ریستوران میں چند منٹ سستا کر نوجوان پھر آگے بڑھا۔
ہر کٹھن چڑھائی کے بعد صاف ستھرے چائے خانوں میں زائرین کے گروہ چائے اور شربت سے تازہ دم ہونے میں مصروف تھے۔ نیچے گہری گھاٹیاں تھیں اور لقودق میدان، کھیت، بہت دور عظیم الشان شہر تھا اور سمندر اور ساری دنیا۔ موہنی بالا کی ڈانڈی اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک ریستوران میں قوالی ہو رہی تھی۔ چاروں طرف درختوں میں چاند تارے والے ہرے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ نیچے ایک جھرنا گر رہا تھا۔ ایک کوڑھی چٹان پر لیٹا اپنے زخمی ہاتھوں سے روٹی کھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ نوجوان چڑھائی کرتا رہا۔ اچانک ایک بھیانک آواز اس کے کانوں میں آئی، بڑے بڑے سیٹھ آئے ہو، بڑے بڑے صاحب آئے ہو، بڑے بڑے دھنی آئے ہو۔ یہ صدا چٹانوں سے ٹکراتی اور گونجتی اوپر بہت دور سے آ رہی تھی اور اس کی یکسانیت ہولناک تھی۔ نوجوان نے متحیر ہو کر اسے سنا اور پھر آگے بڑھا۔ بہت سے موڑوں سے گزرنے کے بعد اس آواز کا سرچشمہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک بے حد لمبا فقیر تھا جو شاید اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکاتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا گویا کسی قدیم مصری ممی کو سیدھا کھڑا کر کے اس کو بھر دی گئی ہو اور وہ ممی بے تکان رٹے جا رہی ہو۔ بڑے بڑے سیٹھ آئے ہو، بڑے بڑے۔ اس نے گیروا چوغا پہن رکھا تھا اور ایک اونچی، خطرناک اور تنہا چٹان پر ڈنڈا سنبھالے اس طرح کھڑا تھا جیسے زائرین کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا پیغامبر ہو۔ یاتریوں کا جلوس چٹان کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ لمبے فقیر نے چند غریب یاتریوں کو نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھائے اپنی رٹ میں مصروف رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک ہائی کلاس اور نک چڑھا فقیر تھا اور ایک منفرد تکنیک اور شخصیت کا مالک ہونے کی وجہ سے ہمہ شمہ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ پہاڑی کا راستہ ابھی آدھا طے ہوا تھا۔ ذرا اوپر جا کر نوجوان کو چند خوش باش بچیاں نظر آئیں جو سیڑھیوں کے کنارے کھیل کود میں مشغول تھیں۔ اری کم بختو، کام کا وقت آ گیا۔ ان کی ماں نے جو دوسری چٹان کے نیچے کاسا لیے بیٹھی تھی زور سے انہیں ڈانٹا۔ لڑکیوں نے فوراً ہنسنا بند کر کے ایک درخت کے پیچھے سے چٹائی کا ٹکڑا اور ٹین کے خالی ڈبے نکالے اور چٹائی کنارے پر بچھا کر ہاتھ پھیلا دیے۔ نوجوان کو یہ منظر دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بچیوں کی 14-15 سالہ بڑی بہن نوجوان کو ہنستا دیکھ کر برا مان گئی اور ہونٹ نکال کر بسورنے لگی۔ نوجوان نے 10 پیسے اس کے سامنے پھینکے اور سوچ میں ڈوبا آگے بڑھ گیا۔ اگلے ریستوراں میں پہنچ کر اس نے ایک بوتل خریدی اور چھوکرے سے کہا کہ اسے نیچے لڑکی کو دے آئے۔ پھر وہ اور آگے بڑھا۔ راستے کی ڈھال پر ایک جھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ نوجوان اس کے نزدیک ایک پتھر پر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جھوپڑی میں ابھی صبح ہوئی تھی۔ خاتون خانہ چائے کے برتن دھو رہی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک ٹرنک میں سے ایک چیتھڑا ساری نکالی، اپنی ثابت ساری اتار کر گودڑ زیب تن کیا اور ایک رکابی میں سے بکری کا خون انگلیوں پر لے کر چہرے اور باہوں پر زخموں کے نشان بنائے۔ اس دوران میں صاحب خانہ اپنے پیروں میں گندی پٹیاں باندھ چکے تھے۔ پھر شہتیر میں سے بیساکھی اتار کر انہوں نے اپنے نونہالوں کو آواز دی، منگو، چھٹکو، شبراتی، ارے شبراتی بے غیرت کہاں ہے؟ ایک 10 سالہ لڑکا منہ پھلائے جھوپڑے کے پچھواڑے بیٹھا گٹکے کھیل رہا تھا۔ ابے آج کیا دھندے پہ نہیں جانا؟ والد نے گرج کر پوچھا۔ ابا یہ شبراتی کا بچہ کہتا ہے کہ آج سے بھیک نہیں مانگے گا، اسکول میں پڑھے گا اور کام کرے گا۔ بڑے لڑکے نے اندر سے آواز لگائی۔ والد نے باہر آ کر شبراتی کی ایک تھپڑ رسید کیا۔ سالے موالی، کبھی تیرے باپ دادا نے بھی کیا تھا؟ تیرے باپ دادا نے بھی کام کیا تھا جو تو کرے گا؟ ناک کٹائے گا، بدمعاش۔ ایک اور تھپڑ پڑا تو بچے نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کیا۔ متحیر نوجوان کی جھاڑی میں سے
नौजवान को झाड़ी में से झांकता देखकर अचानक वालिदा दहाड़ी, अरे कौन है रे? कुछ नहीं, बड़ी भी ज़रा सुस्ता रहा था। नौजवान घबरा कर जवाब दिया, बड़ी भी? अरे बड़ी भी होगी तेरी होती सोती जवां मर्ग, मैं तुझे बड़ी भी सुझाई देती हूँ। सुबह सुबह आकर पराई बहू बेटियों को ताकता है, अंगार लगे तुझे। अरे नेकबख्त चुप हो जा अब। माकूलियत पसंद साहबे खाना ने बीवी को समझाया और कराहते हुए बाहर निकले। नौजवान लपक कर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गया। नौजवान अब गहमा गहमी बहुत बढ़ गई थी। रोज़ा बिल आखिर करीब आ चुका था। चाय खानों में बेहद रौनक थी। फूलों और हारों की दुकानें खुशबू से महक रही थीं। बड़ी बड़ी दुकानें देवी देवताओं, मक्के मदीने और उस दरगाह की रंगीन तस्वीर, दीगर तबर्रुकात और अगरबत्तियों के रंगीन पैकेटों से जगमगा रही थीं। गलियों में ताज़ा छिड़काव किया गया था। लंगर तकसीम होने वाला था। फौजी नौजवानों की एक टोली हाजी बाबा की जय के नारे लगाती रोज़े के सहन से बरामद हुई और मार्च करती नीचे उतर गई। दूसरी तरफ से स्कूल के बच्चों का एक ग्रोह आ रहा था। उनके मास्टर धोती बांधे, माथे पर तिलक लगाए, हाजी बाबा की जय बोलते और ऊपर चढ़ने लगे। मज़ार के सहन में भीड़ लगी थी। ऊद और लोबान से बोझल इस फजा में बरहमन मजावर की लड़कियां नौगजी मरहटी साड़ियां पहने, रोज़ी की कुंजियां संभाले, एक नक्शीन दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में दाखिल हो गई। नौजवान जो खुद को मुल्हिद समझता था, सहन से निकल रोज़े के अक़ब में जा निकला, जहाँ घने दरख्तों की छांव में चंद मज़ार थे और ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ी के पिछले ढाल पर दरख्तों की कुंज में छुपी हुई कुटियों में मुसलमान बुजुर्ग, हिंदू योगी खामोशी और गुमनामी के आलम में इबादत और मुराकबे में मसरूफ़ थे। नौजवान को फिरीरी सी आई, एक दुनिया ये भी है, उसने सोचा। तुम चोटी पर पहुंचकर बहुत हैरान नजर आते हो, किसी ने उसे मुखातब किया। उसने चौंक कर नजरें उठाईं। नूरानी चेहरे और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग एक कुटिया से निकलकर पहाड़ी चश्मे की तरफ जाते हुए उसके सामने ठिठक गए थे। उनके पसे मंज़र में एक मुहीब चट्टान इस्तादा थी। जी नहीं तो, नौजवान ने ज़रा छेप कर कहा, मगर ये पहाड़ खासा हैरत अंगेज़ है। दुनिया की कौन सी चीज़ हैरत अंगेज़ नहीं? ज़िंदगी, मौत, दुख, सुख, औरत, मर्द, हर शय असरार है और कूच का नक्कारा दिन रात बज रहा है। फिर करना क्या चाहिए? बेताल्लुकी। नौजवान ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी वीरान जिंदगी शराब के रेले के मानिंद उसके सामने से गुजर गई। वो कॉलेज से निकलकर क्लर्क भी नहीं बन सका था और उसकी बचपन की महबूबा कांता देवी के नाम से मशहूर हीरोइन बन चुकी थी। वो अपना कस्बा छोड़कर उसके पीछे इस शहर तक आया था, मगर कांता अब उसे पहचानने से मुनकर थी। हाँफती कांपती वो शोहरत और कामयाबी के पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच चुकी थी जहां मोहनी बाला पहले से विराजमान थी। माजी की वो सीधी सादी भोली लड़की जो अब कांता देवी कहलाती थी, उसके शबो रोज़ आजकल महज मोहनी बाला को नीचा दिखाने की फिक्र में गुजर रहे थे। मोहनी बाला की मम्मी और मिस कांता देवी की मम्मी दोनों वक्तन फवक्तन प्रेस को एक न एक बयान देती रहती थी। नौजवान ने आंखें खोली तो बुजुर्ग असार टेकते चश्मे की तरफ चल पड़े थे। सब दिल के बहलावे और परियों की कहानियां हैं। नौजवान ने जरा तल्खी से उन्हें आवाज दी। क्या? उन्होंने ठिठक कर दरियाफ्त किया। यही सब, ये दरगाह और ये सारा चक्कर। बेताल्लुकी का फलसफा भी मेरे लिए इतना ही बेमानी है जितनी ये रिवायत कि ये पहाड़ हाजी बाबा के एक नारे से 3 हिस्सा ज़मीन में धंस गया था। बुजुर्ग नरमी से मुस्कुराने लगे। नौजवान को एहसास हुआ कि वो उनके साथ बेअदबी से पेश आया है। आखिर बूढ़े आदमी थे, लिहाजा उनका दिल रखने के लिए उसने कहा, वो सामने वाली चोटी कैसी है?
बड़ी अजीब सी शक्ल की चट्टान है, जैसे देवनी बैठी हो। ये चट्टान भी, बुजुर्ग ने कुंज की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। पहले एक औरत थी, फिर वो दरख्तों में गायब हो गए। नौजवान गहरा सांस लेकर फिर पहाड़ी के बारौनक हिस्से की तरफ मुड़ा। अब एक शख्स ने, जिसे नौजवान मजावर समझा, उसका पीछा किया। आप यहाँ के मजावर हैं? मगर अफसोस है कि मेरे पास नज़र देने के लिए कुछ नहीं है, नौजवान ने कहा। मजावर मैं नहीं हूँ साहब, अगले वक्तों के ब्राह्मण राजा की औलाद यहाँ की मजावर है। माचिस होगी? नौजवान ने सिगरेट का सारा पैकेट उसे थमा दिया। साहब, उस आदमी ने नौजवान को ज़रा गौर से देखते हुए कहा, अगर भूख लगी हो तो चलकर लंगर में खा लीजिए, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। नहीं, नौजवान ने तकरीबन गरज कर जवाब दिया। आप बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं, अजनबी ने ढिठाई से कहा। नौजवान ने गैर इरादी तौर पर अपनी पतलून की जेब पर हाथ फेरा, मगर फाउंटेन पेन अभी मौजूद था। कभी संदल के मौके पर आइए, अजनबी कहता रहा। शायद नौजवान ने उसे गलत समझा था। बाबा की पालकी सारे पहाड़ का गश्त लगाती है, बड़ी ज़बरदस्त आतिशबाजी होती है। रात को शेर बबर आता है। हिंदू मुसलमान बड़ी अकीदत से हाजिरी देते हैं। यही हिंदू मुसलमान शहर वापस जाकर जब बलवा होता है तो एक दूसरे को छुरा भी मारते हैं, नौजवान ने उकता कर कहा और जल्दी से वापस मुड़ गया। अजनबी सर हिलाकर आगे बढ़ा और एक मोटी सेठानी के ताक़ुब में मसरूफ़ हो गया। जाने कौन था ये शख्स, मेरी तरह बेकार, आवारा, बेमकसद। क्या अजीब जगह है ये फ़कीरों की पहाड़ी, कमाल है, नौजवान ने सोचा।